سردیوں میں کبھی غور کیا کرو کہ یہ جانور جو ہوتے ہیں، یہ میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے سنی تھی بات، آپ کو بتاتا ہوں۔ کوئی میرا بوائے فرینڈ تھا، وہ میرا تعلق رہا اس سے، جس نے یہ کیا اپنی بیوی سے ان بن ہو گئی کہ آج تم مجھے بہت اچھی لگ رہی ہو، تمہیں 3 طلاق۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے پیسے ایسے بے وقوفوں کے حوالے، بھئی دین میں سیکھو کیوں؟ سچ سے بولنا ہوتا ہے، پھر نماز کس نے پڑھی ہے؟ کیونکہ کسی کی اپنی تحقیق تو ہے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور معزز مستورات، اس ساری کائنات کو ایک اللہ نے بنایا ہے، اور اس اللہ کا اور دوسرا کوئی شریک نہیں ہے، ایک ہی ذات ہے۔ اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا ہے، وہ بننے سے پاک ہے۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا، بس اس کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اس کی قدرت کو دیکھنا چاہیے، کیسی اللہ نے مخلوق کیسی بنائی ہے۔ مخلوق کو دیکھ کے اللہ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ کیا بنایا اللہ نے، سبحان اللہ، کیا اس کی ڈیزائننگ ہے، کیا اس کی ترتیب ہے، کیا اس کی ٹائمنگ ہے۔ اللہ ہر کام کو ایسی ٹائمنگ پہ کرتے ہیں، سبحان۔ ٹائمنگ ایک ایسی چیز ہے، جو چیز مس ٹائم ہو جائے نا، مس ٹائم، اس کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مراسیوں کو پتہ ہی زیادہ اس بات کا کہ مس ٹائمنگ جو ہے نا، مس ٹائم، مجھے یاد ہے ڈراموں والے جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مس ٹائمنگ سے کی ہوئی جگت بالکل فارغ ہو جاتی ہے، مس ٹائمنگ پہ کیا ہوا کام بے اثر ہو جاتا ہے۔ ٹائمنگ ایسی چیز ہے، کس وقت میں کیا کرنا ہے، ایسی پرفیکٹ ٹائمنگ ہے اللہ کی، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کوئی کام کوئی آدمی اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے نا، جب کوئی کسی کو ضرورت پڑتی ہے، کوئی مجبور ہو جاتا ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، پیسے نہیں ہے، غریب ہے، کسی کا مکان بن رہا ہے، جو بھی کسی کی ضرورت ہے، تو وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے بات کیا کرو، میں ضرور سنوں گا، میں ضرور سنوں گا تمہارا۔ تو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے، یا اللہ کر دے، یا اللہ کر دے۔ تو آہستہ 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 ایسے حالات بننے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ کام تو ہونا دور کی بات ہے، یہ تو پہلا بھی گیا، سب کچھ ہی ختم ہو گیا، یہ تو میں اچھی دعا مانگی کہ کام ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اگر وہ اللہ پہ یقین کر کے کہ نہیں اسی سے مانگنا ہے، اس کے علاوہ کس سے مانگے؟ پھر کسی نے کہا نا کہ جی اپنا اللہ سے کام کرانا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا جی میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے۔ انہوں نے کہا پھر بھی کام نہ ہو؟ انہوں نے کہا پھر نماز پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا پھر بھی نہ ہو؟ انہوں نے کہا پھر بھی نماز ہی پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا تیرا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم ساری زندگی کام نہ ہو میں یہی کروں گا، میں پڑھتا ہی رہوں گا، مانگتا ہی رہوں گا۔ کس سے اس سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ اور بتاؤ۔ تو جب ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں نا، جب ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور نگاہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں اب نہیں ہونا، تو اللہ اچانک ایک دم ایسا سیدھا کرتے ہیں، اس کو بتانے کے لیے کرتے ہیں، دیکھ کرنے والی ذات میری ہے، کوئی اور نہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو،
اللہ چاہتے ہیں کہ یہ سب سے کٹ کے میرا ہو جائے, اس کو مجھ پہ یقین آ جائے کہ میں ہوں کرنے والا. ایسا اللہ کی ٹائمنگ ہے. اب میں نے ٹائمنگ کی بات کی ہے نا, اب زندگی میں دیکھیں نا اللہ کی ٹائمنگیں کیسی ہوتی ہیں. اب اس پہ غور کرنا, کیونکہ غور کرنے والے کو اللہ سمجھا دیتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں, یہ کوئی اور نہیں کرتا, یہ میں کرتا ہوں. ایسی ٹائمنگ. ابھی سردیاں آ گئی نا, سردیاں آ گئی. سردیوں میں کبھی غور کیا کرو کہ یہ جانور جو ہوتے ہیں, جو برفوں میں رہتے ہیں جانور, برفانی جانور. اب چھوٹا ایک کوئی شمالی امریکہ میں ایک چوہا, میں نے اس میں پڑھ رہا تھا کتاب میں لکھا, شمالی وہ چوہا ہے, سردیوں میں برف باری میں رہتا ہے وہ چوہا, چھوٹا سا چوہے کی طرح جانور ہے. اب وہ جو اس نے اپنا بل سا بنایا ہوا, گھر بنایا ہوا ہے, وہ سردیاں آنے سے 3 مہینے پہلے ہی خوراک جمع کرنی شروع کر دیتا ہے اندر, کہ سردیاں آنے والی ہیں, پھر باہر خوراک ملنی نہیں, اندر سٹور کرنی شروع کر دیتا ہے. وہ اتنی خوراک سٹور کر لیتا ہے اندر جو پوری سردیوں کے لیے کافی ہوتی ہے. اب یہ کون دیتا ہے سمجھ اس کو یہ عقل کون دیتا ہے؟ ایسے ایسے جانور ہیں جو اپنی سردیوں میں برف باریوں میں اپنی کھال بدل لیتے ہیں, اپنے اوپر فر بدل لیتے ہیں, یہ اتنے بدلتے ہیں. یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ ایک سمجھ دیتے ہیں, اللہ ایک عقل دیتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا ہے, اس میں کیا کرنا ہے, کیا جو اس پہ غور کرے گا نا اللہ کی قدرت پہ, اس کو اللہ کی سمجھ آ جائے گی کہ وہ ہو, اسے کرنے والا کوئی اللہ ہے, اسے کرنے والا کوئی ہے. اللہ کی ذات میں غور کرنا, اللہ کی چیزوں میں, مخلوقات میں غور کرنا کہ کیسی بنائی ہے اللہ نے, یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اللہ تک پہنچ جائے گا اگر غور کرو گے, کیونکہ ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے نا, ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. اللہ کو جاننا, اللہ کی قدرت کو سوچنا, اللہ سے تعلق پیدا کرنا کہ وہ کوئی ذات ہے, یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. حالانکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق بن جائے, اللہ سے تعلق بنے. اور اللہ سے تعلق بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی پڑے گی نا. دنیا میں لوگوں سے گھٹیا لوگوں سے تعلق بنانا ہوتے ہیں تو کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں, کتنا اس پہ کھپتا آدمی, اور کتنی قربانیاں کرتا ہے کہ جی میرا کسی طرح تعلق بن جائے, اور نتیجہ زیرو. کیونکہ تعلق جب دنیا میں کسی سے, یہ میری بات غور سے اپنے پاس باندھ کے رکھ لو. یہ میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے سنی تھی بات, آپ کو بتاتا ہوں. انسان اللہ کو چھوڑ کے جس سے اس امید پہ تعلق بنائے گا کہ یہ میرا کام کر دے گا, سمجھائی بات کی. اللہ کو چھوڑ کے کسی مخلوق کو اس نظریے, اس ارادے سے اسے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, تعلق بنائے گا کہ یہ میرا کام کر دے گا, یہ کل کو میرے کام آئے گا, یہ بڑا آدمی ہے, یہ بڑے پیسے والا ہے, یہ بڑے عہدے والا ہے, یہ کیا ہے, میرے کام آئے گا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ اس انسان کو اسی سے ضرور ذلیل کرائے گا, اسی سے ہی ذلیل ہوگا. یہ پھر وہ کیا کہتے ہیں, ہرٹ ہو گیا, میں یہ ہرٹ کر دیا مجھے. یہ لڑکیاں اکثر میں کہتی ہیں, ایک لڑکی مجھے کہنے لگی کہ حضرت میں بڑی ہرٹ ہوئی ہوں. کیا ہوا, ہرٹ کیوں ہوئی ہوں؟ بس وہ کسی سے تعلق تھا, کوئی میرا بوائے فرینڈ تھا, وہ میرا تعلق رہا, اس سے 2-3 سال تعلق رہا, پھر اچانک مجھے اس نے دھوکہ دے دیا, پھر میں وہ کسی اور سے شادی کر لی, مجھے بڑا ہرٹ کیا, میں نے پھر گولیاں کھا لی, پھر میں 3 پتے کھا لیے, 3 دن میں سوتی رہی, یہ ہوا وہ ہوا. اب اس سے سمجھ نہیں بات کی کہ تعلق پیدا کرنے کے لیے ذات صرف اللہ کی ہے, باقی ساری مخلوق بیکار ہے. باقی ضرورت کی چیزیں ہیں, میاں بیوی ضرورت ہے, اولاد ضرورت ہے, دوست احباب ضرورت ہے, یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے تعلق بنایا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدی مقاتی سے آپ نے فرمایا, اگر میں دنیا میں, جیسا مفہوم ہے, اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا
یہ نہیں کہ میں دوست بنایا، بڑے غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ اس ایک بات سے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ دنیا میں کوئی دوست بنانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تعلق ہے، دوست ہے، تعلق ہے، تعلق جہاں اللہ کا اور اس کے مخلوق کا مقابلہ آئے گا، میں اس کو چھوڑ کے اللہ کو لے لوں گا، یہ ہے مطلب اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس قابل ہے کہ اس سے تعلق پیدا کیا جائے، اس سے تعلق، اور کوئی قابل ہے ہی نہیں، اور کوئی اس قابل نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، یعنی بنایا نہیں، دوست میرا اللہ ہی ہے، اگر بناتا تو یہ اس قابل تھا کہ اس کو دوست بنایا جاتا۔ یہ سمجھائی، ہم آپ کو سمجھائیے کہ دنیا میں کسی سے امید لگانی نہیں، ورنہ ہرٹ ہو جاؤ گے، ہرٹ ہوگے، ہمیشہ ہرٹ ہوگے۔ یہ میں باپ جس کی مرضی مثال لے لو، جس سے آپ نے تعلق بنایا تھا کہ یہ بڑا آدمی، اس کے یہ چانس ہیں۔ جب کوئی وزیر اعظم بن رہا ہوتا ہے نا، میں دیکھتا ہوں اس پہ کہ وزیر اعظم جس کے چانس بنتے ہیں نا کہ اس نے کچھ بن جانا ہے، یہ کچھ بن جائے گا، یہ وزیر اعظم بنے گا، اس کو لوگ ہدیے دینے شروع کر دیتے ہیں، بڑے بڑے ہدیے آنے شروع دیتے ہیں، کروڑ روپے کی گھڑیاں، دو کروڑ روپے کی گاڑیاں، 4 کروڑ کی چیزیں، کیوں؟ اس امید پہ کہ یہ کل کو پرائم منسٹر بن جائے گا تو میرے کام آئے گا۔ اور پھر آپ اب میری بات کو اس پہ غور کر لو، جنہوں نے یہ سوچ کے کسی کو کہ یہ میرا کل پرائم منسٹر بن کے میرے کام آئے گا، وہ سب ذلیل ہوئے، اسی کے ہاتھوں ہوئے۔ یہ اللہ کی ترتیب ہے۔ کام کی امید صرف اللہ کی ذات سے لگائی جا سکتی ہے اور کسی سے نہیں، اور کوئی اس قابل ہے ہی نہیں تو امید کیا لگانی اس سے؟ یہ اللہ ہے بس۔ اگر کسی کے سامنے اللہ ہوگا تو وہ اللہ سے تعلق پیدا کرے گا، اور اس اللہ نے، یقین کرو، اس اللہ نے کھول کے اپنے احکامات بیان کیے ہیں، کھول کے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہ جی میں نے پتہ نہیں سی، ہر بات کو کھول کے بیان کیا کہ یہ کر لو۔ اتنا خوبصورت طریقہ بتایا اللہ پاک نے ہمیں زندگی گزارنے کا، خدا کی قسم اتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ اگر ان طریقوں پہ ہم عمل کریں تو کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے، کبھی بے چین نہیں ہوں گے، کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، بعد میں کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ سنتا نہیں۔ 3 آدمیوں کی دعا اللہ، اب یہ روزمرہ کے واقعات جو بتانے لگا ہوں آپ کو۔ جب میں نے حدیث پڑھی، جب سنی، میں نے کہا یہ تو روز ہوتا ہے۔ کیا حدیث؟ کن کی دعا نہیں سنتا اللہ؟ ایک اس آدمی کی دعا اللہ نہیں سنتا جس کی بیوی اس کے مطلب کی عورت نہ نکلے، ان بن ہو گئی، بات نہیں بنی، بیوی اپنے گھر چلی گئی چھوڑ کے، نہیں رہتا، اب یہ اس کو طلاق نہیں دیتا کہ تینوں طلاق میں نہیں دینی، طلاق نہیں دیا گا تینوں، ایسا ہی ذلیل کراں گا۔ جس نے یہ کیا، اپنی بیوی سے ان بن ہو گئی، طلاق نہ دیتا ہے، وہ آزاد ہو جائے کسی اور سے، اللہ نے اس کو، اور دنیا میں انسان ہے کسی اور سے نکاح کر لے گی، اس کو آزاد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا جو مرضی عمل کر لے۔ یہ خلا کیوں نکلا ہے؟ یہ عورتیں خلا لیتی ہیں کیوں؟ کہ وہ طلاق نہیں دیتے نہیں طلاق، اس لیے خلا لینا پڑتا ہے۔ تو اس کو اتنا ناپسند کیا گیا کہ اس کی دعا ہی نہیں قبول ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ انسان، بڑے غور سے یہ بات سننا، جو اپنا مال کسی بے وقوف کے حوالے کر دے کاروبار کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ حکم ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرو، جاہلوں کے حوالے نہ کرو اپنا مال۔ ایک میرے جاننے والے کرنل صاحب ہیں، وہ ریٹائر ہو کے نا، انہوں نے کسی دیندار آدمی کو اپنا 40 لاکھ روپے دے دیا، کافی سال پہلے کی بات ہے۔
تو وہ آدمی پیسے کھاکو گیا. تو اس نے مجھے کہا دیکھو جی یہ ایڈا نیک آدمی سی میرے اتنے پیسے کھا گیا, یہ تو ظلم ہے, اس سے آپ پیسے لے کے دیں. میں کہا وہ تو اس کا تو کوئی ظلم نہیں ہے, تم ظالم ہو. میں کیسے ظالم, میں نے پیسے دیے. میں کہا تم ظالم ایسے ہو کہ ایک آدمی نے ساری زندگی کوئی کام کیا ہی نہیں, اس نے کوئی بھی کاروبار کیا ہی نہیں, پیسے تو اس کو دیتے جو کوئی کاروبار کرتا ہے. دیکھو کہ کاروبار کر رہا تھا, اس میں کاروبار میں اس کو تھوڑے فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت ہے, پیسے چاہیے, سمجھ آتی ہے. ایک آدمی نے کچھ کیا ہی نہیں, تم نے اپنے پیسے اس کو دے دیا, میرے پیسے سے کام کر. تیرے سے بڑا جاہل کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے پیسے ایسے بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو ورنہ اللہ تمہاری دعا نہیں سنے گا. کیوں نہ حفاظت کی اپنے مال کی؟ نمبر 2. نمبر 3, ایسے 2 شخص جو آپس میں کوئی بزنس کریں, کاروبار کریں اور اس کی لکھت پڑھت نہ کر لیں. ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, لے ہوں تیرنا لکھت پڑھ کرنی تو پرا لگنا ہے, پرانا لکھت پڑھ کرا میں چڈی یار, میں مرنا جاواں تیرنا لکھت پڑھ کرا, تو پرا ہے میرا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ لکھت پڑھ کرنی ہے, ایک کہہ رہا ہے میرا پرا ہے, یعنی یہ اللہ سے بھی بہتر سمجھتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے, جب پھڈا پڑتا ہے نا, جب پھڈا پڑتا ہے, لڑائی ہوتی ہے جب, پھر ہرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہرٹ ہو گیا میں. بھئی ہرٹ ہی ہو گئے تم نے اللہ کی بات مانی ہی نہیں, اور اللہ کے کہہ رہے میں اس کی دعا بھی قبول نہیں کروں گا, اس نے کیوں نہیں یہ کیا تھا. چلو کھول کے اللہ اپنے احکامات کو بیان کرتا ہے تاکہ کیا ہو, تاکہ تم کہیں پھنسو نہ دنیا میں. ہر بات کو کھول دیا ہے. دین کے معاملے میں خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں آپ کو, دین کے معاملے میں ہماری جہالت کی کوئی حد ہی نہیں ہے, کوئی حد. بھئی دین میں سیکھوں کیوں, میں کیوں, میرے سامنے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. جس چیز کی اہمیت ہوگی اس پہ میں وقت ضائع کروں گا نا, اتنا وقت پر نہ, جس کی میرے پاس کوئی اہمیت ہی نہیں, میں نے کیوں سیکھنا اس کو, کیا ضرورت ہے مجھے سیکھنے کی. جو مرضی کوئی کہیں فون کر رہے, ہاں جی بٹ صاحب دسنا ذرا ایسا کی حکم ہے. اکثر لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ جی میں غصے سے اپنی بیوی نو طلاقاں دیتی ہیں, طلاق ہو گئی ہے. میں غصے سے کہتا ہوں 3 طلاقاں, طلاق ہو گئی. اکثر, یعنی ایک نہیں, اکثر یہ فون آتے رہتے ہیں, پوچھتے رہتے لوگ کہ جی غصے میں 3 طلاقاں دیتی ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایسا بھی دنیا میں کوئی انسان ہے جو محبت میں طلاق دیتا ہے کہ آج تم مجھے بہت اچھی لگ رہی ہو, تمہیں 3 طلاق. کبھی ہوا ایسا کہ آج تم نے بہت کمال کا کام کیا, میرا دل خوش کر دیا, آج تمہیں 3 طلاق. وہ طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے, اسی تو غصے کو حرام قرار دیا. جب غصہ آئے, میں کہتا ہوں جب غصہ تمہیں آ جائے تو کہیں باہر دوڑ جایا کرو. بیوی کے ساتھ انبن ہو جائے تو کتنے دفعہ ہو جاؤ, باہر چلے جاؤ, ورنہ کچھ بھی کہہ دو گے, پھر بعد میں پوچھو گے جی غصے سے کہتا سی ان کی کریے. حدیث نے, اللہ کے نبی نے کیا بتایا, اب ہر چیز تو بتائی ہے کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, جاؤ جا کے وضو کر لو, فٹافٹ وضو کر لو, فوراً باتھ روم میں جاؤ, وضو کر کے آؤ, نماز پڑھنی شروع کر دو, یہ غصہ ختم ہو جائے گا. غصہ آگ ہے نا, پانی ڈالو اوپر, پانی سے ختم ہو جائے گا. لیکن چونکہ ہم جانتے ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے, کس وقت میں کرنا کیا ہے. دین کوئی نماز روزے کا نام نہیں ہے, دین تو مکمل زندگی بتائی گئی ہے کہ اس وقت میں یہ کرنا, اس وقت میں یہ کرنا, اس وقت میں یہ کرنا. جب کاروبار کرو, کاروبار کے بارے میں اتنی موٹی اور اتنی بڑی کوئی 20 کتابیں ہیں کاروبار کیسے کرنا. ہم نے کبھی پڑھی ہے کوئی کتاب کاروبار کے بارے میں؟ کیا خیال ہے, سارے کاروباری کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کبھی پڑھی کتاب؟ میں نے کیوں لگے. جب ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں اے دیکھو جی میں کی ظلم ہو گیا میرے نال. حالانکہ ظلم تو تم نے خود کیا ہے,
ادھر دیکھو نا اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے لکھت پڑھ کے بغیر کام کیا تو میں تمہاری دعا بھی نہیں سنوں گا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کل میں پھٹا پہنا ہی پہنا ہے پھر پڑھ. اور میں نے اپنی زندگی میں جو تجربہ دیکھا ہے، جہاں لکھنے پڑھنے کے بغیر کاروبار ہوا ہے وہ کاروبار لڑائی پہ ہی ختم ہوا ہے. میرے سامنے تو ایسا ہی ہوا، اللہ ہی جانے. کبھی ہو بھی کبھی توڑ چڑھ بھی جاتی ہے گل. اور یہ تو میں اب یہ یوٹیوب فیس بک اس نے تو بالکل رہی صحیح دین کی کسر بھی تباہ کر کے رکھ دیا سب کچھ. یہاں بیٹھ جاتے ہیں لوگ اور جو مرضی منہ میں کہی جا رہے ہیں، لوگ کہی جا رہے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں لوگ، کیونکہ اپنے خود تو سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں. اور جتنی فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے اس یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے، جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ کسی کی اپنی تحقیق تو ہے نہیں، نہ تحقیق کرنے کا. میں کیوں کروں تحقیق؟ اس لیے کہ میرے سامنے کوئی اہمیت نہیں. حالانکہ زندگی گزارنے کے لیے خدا کی قسم قرآن پاک کو پڑھنا اتنا ضروری ہے جتنا ضروری کھانا کھانا نہیں ہے. کھانا کھانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے. لیکن ہے کوئی پرواہ کسی کو؟ دنیا میں رلتے پھر رہے ایمان سے، ذلیل ہو رہے ہیں، جان پھنسی ہوئی ہے، تباہیاں مچی ہوئی ہیں، گھر برباد ہو گئے، کاروبار برباد ہو گئے. نہیں سیکھا تو اللہ کا حکم نہیں سیکھا، نبی کا طریقہ نہیں سیکھا. حد ہی مک گئی، جہالت کی حد مک گئی. ابھی کسی میرے دوست کے نے مجھے بار بار فون کرے کہ جی وہ آپ نے میرے والد صاحب کا 40واں ہے، والد صاحب کا 40واں ہے، والد صاحب کا 40واں ہے، آپ نے پڑھانا ہے، وہ میرے یہ بھی بڑا خاندان آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ. اب میں نے اس سے کیا کہوں کہ یہ 40واں کیا ہوتا ہے؟ میں کیا کہوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے یار میں آ جاؤں گا. کس دن؟ جی منڈے کو دوپہر کو 12:30 بجے. میں کہا منڈے کو؟ ہاں جی منڈے کو. خیر وہی کینٹ میں ہی رہتے، میں چلا گیا. بڑا سارا گھر ہے اس کا ماشاءاللہ. تو میں گیا تو کوئی بھی نہیں، ایک بھی آدمی نہیں. تو میں نے اسے کہا یار کوئی سمجھ عقل کی بھی چیز ہے، اللہ نے عقل دی ہے. منڈے ورکنگ ڈے ہے، لوگ مصروف ہیں بیچارے، کیا کریں انسان ہے. تو منڈے کو 12:30 کیوں رکھا ہے؟ کل سنڈے تھا، سنڈے کو کیوں نہیں رکھا؟ جمعے اتوار کو کیوں نہیں رکھا؟ کہتا جی 5 جمعراتیں پوری نہیں ہوتی ہیں. پڑھا لکھا آدمی، خدا کی قسم پڑھا لکھا آدمی. اور جو اس کے گھر میں لوگ آئے بعد میں، جو گھنٹے تک پہنچے لوگ جو آئے، ان میں سے اکثر پروفیسر اور ڈاکٹر اور سارے پڑھے لکھے، بے حد پڑھے لکھے. 5 جمعراتیں نہیں پوری ہوئی. یعنی جہالت کا لیول تو دیکھو. اب میں انہیں کیا کہوں میں ان کو کہ دین کے معاملے میں اتنے جاہل اور دنیا کے معاملے میں عقل مند. دنیا کی گلاں تو جڑی مرضی پوچھ لو. اور 10 دن کے برازیل میں اس وقت یہ ہوا ہے، چائنا میں اس وقت، جاپان میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ، ساری دنیا کی خبر ہے. نہیں خبر تو اس لیے میں کہتا ہوں جو آدمی مجھے کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ جی شیکسپیئر نے یار کیا بات کی ہے. آپ نے پڑھا شیکسپیئر کو؟ اوئے ہوئے کیا بات کی ہے کہ جی انہوں نے اے کوڈ دیتا ہے. میں نے کہا جا، تمہیں پتہ نہیں تیرے نبی نے کیا کہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں؟ تیرے نبی نے وہ بات کی ہے جو نہ پہلے کو کر سکتا ہے نہ کو بعد میں کرے گا. تیرے نبی کی بات خدائے پاک کی قسم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس میں نفع ہے. حدیث کا جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں آج یہ اور ہے. آج سے 1000 سال پہلے جس نے حدیث بیان کی تھی اس وقت مفہوم اور تھا. 1000 سال بعد اس کا مفہوم اور ہوگا. اللہ کے زبان اطہر سے نکلی ہوئی، اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے. اس میں ہر وقت کا نیا مطلب نکلے گا. تم کہتے ہو شیکسپیئر؟ جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ میں کون ہوں اس کی بات سن رہے ہو، کیونکہ تم نبی کو نہیں جانتے. یہاں ہمارے کیا بحث ہو رہی ہے کہ یہ شیعہ کافر، وہ کہہ رہا سنی کافر، انہوں نے کہا جی اے کر دیتا، انہوں نے یہ کرتا، انہوں نے یہ کہتا، انہوں نے یہ کہتا. اب مفتی طارق مسعود صاحب ایک بڑے مشہور
آج کل وہ سوشل میڈیا پہ بڑے مشہور ہیں مفتی صاحب، ان کے خلاف کیس چل رہا ہے کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں، قابل قتل ہیں، یہ جرم گرفتار کر لو، کہ جی انہوں نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یعنی کوئی عقل کی بات ہے؟ یعنی کوئی آدمی، کوئی مفتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے ماں باپ علی پہ قربان، کوئی ان کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرے یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں ہے، تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن چلو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جناب، کل مجھے لڑکے نے بتایا، اس نے کہا ٹاپ ٹرینڈ تھا یہ پچھلے 3 دن سے، اس پہ کیا ہوتا ہے وہ ٹیوٹر پہ، ٹیوٹر ٹر ٹر مڑ مڑ پاگل کر دیا لوگوں کو کہ جی ٹاپ ٹرینڈ ہے جی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی وہ اس کو کہہ رہے، وہ اس کو کہہ رہے، ایک دوسرے کو کافر، وہ قوم برباد ہو گئی، لوگوں کو نماز کا نہیں پتا، لوگ دین کا الف بے نہیں جانتے، تم کر کیا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ وہ اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ ساری رات اس بات جھگڑا کہ یہ ہاتھ توتے بننے چاہیے کہ تھلے بننے چاہیے، آمین اونچی کہنی چاہیے کہ نیچی کہنی چاہیے، اور لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، آمین اونچی نیچی کیا؟ وہ کہتا میں نے نماز ہی نہیں پڑھنی، تم آمین کے پیچھے پڑے ہو۔ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، جہالت جہالت جہالت، دین کے معاملے میں جہالت۔ جس کے پاس چند تھوڑے سے پیسے آ گئے نا، جس کے پاس تھوڑے سے پیسے آ گئے ہیں، کل میں ایک دوست سے ملا کہ جی میری 3 بیٹیاں ہیں، اچھا جی، تینوں امریکہ سے پڑھ کے آئی، 2 پڑھ رہی ہیں، 1 پڑھ رہی ہے۔ اس پہ کیا ایڈ کیا انہوں نے امریکہ سے پڑھ کے؟ کیا ایڈ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی تک، حالانکہ یہ بات سمجھ آنی چاہیے، ابھی تک ہم اتنے ماڈرن نہیں ہوئے، میں اور لفظ استعمال نہیں کرتا، ابھی تک اتنے ماڈرن نہیں ہوئے کہ ہم یہ میرا مطلب اس بات کو سمجھیں کہ جو امریکہ سے لڑکی پڑھ کے آئے گی وہ بہت اچھی ہے۔ ابھی اتنے ماڈرن نہیں ہم ہوئے، ہو گئے؟ کیا خیال ہے؟ جس کو بھی ذرا، جس کے اندر ذرا سا بھی کوئی دینی ٹچ ہے، وہ کہ اے بیٹی امریکہ تو پڑھ کے کتنے سال، 5 نہیں، خیر نہیں کی، اس کے بارے میں اچھی سوچ ہے، کیا خیال ہے؟ اپنے مان سے بتاؤ، سوچ اچھی ہوگی اس کی؟ نہیں، ابھی کسی کی بھی سوچ اچھی نہیں ہو سکتی اس معاملے میں۔ یہ کڑی اتنے کلی پڑھ کے آئی ہے؟ نہیں، یہ کس طرح ہو سکتا؟ لیکن سمجھ ہی نہیں آ رہی، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کرنا ہے۔ کیونکہ میرے دوستو دین کو ہم نے نہ سیکھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک بھرپور طریقہ عطا فرمایا، خدا کے ساتھ ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان کی ہے، ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان کی ہے کہ کوئی دھوکہ نہ کھائے، کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ اسی نہ سیکھیے تو اللہ تعالیٰ کی قصور ہے۔ دعا مانگنی سیکھو میرے بھائیوں، خدا کے لیے اللہ سے تعلق سے پیدا کرو یار، اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ تعلق پیدا ہوتا ہے جس سے آدمی روزانہ ملتا ہے، اس سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ جس سے ملنا آدمی چھوڑ دے، دنیا میں جس سے ملنا چھوڑ دے، دوستی ختم ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی کہ جی ملاقات۔ آج کوئی بندہ یہاں آیا تھا آدمی، اور ابھی مجھے کمرے میں ملا تو السلام علیکم والا، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ میں سوچتا رہا یہ کون آدمی ہے؟ اچھا بھلا میں اس کو اچھی طرح ملا ہوا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، شکل یاد ہے، مگر ذہن میں نہیں آ رہا کون ہے، ملے نہیں دوبارہ۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، تو اللہ سے کوئی بات ہی نہیں، کوئی تذکرہ ہی نہیں اللہ سے، کوئی گفتگو ہی نہیں، کیسے تعلق پیدا ہو؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے میرے دوستو 2-3 باتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ، اگر زندگی آسان کرنی ہے تو خدا کے واسطے۔ نمبر 1،
نمبر 1 اللہ کو بولنا شروع کرو، اللہ کو بولنا شروع کرو. یہ سب کچھ بھی ہو تو کہا کرو یہ اللہ نے کیا یار، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کر دے گا، اللہ ہی نے کیا ہے. اس کو تکلفاً اپنی زندگی میں شامل کرو کہ یار فلاں بیمار ہو گیا، اچھا اللہ شفا دے گا، یار فلاں کے ساتھ کاروبار میں یہ ہو گیا، اللہ خیر کر دے گا. یہ اللہ اللہ بولنا شروع کر دو، ہر بات میں اللہ کہ جی یہ ہو گیا اللہ ہی نے کیا، ابھی اللہ ٹھیک کر دے گا. اس کو تکلفاً بولو، تکلفاً. نمبر 1. نمبر 2، جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع ہونا سیکھ لو. اور اگر پھر بھی غلطی ہو جائے تو شرمایا نہ کرو، فوراً کہہ دے کرو یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، میں نے کوشش کی تھی لیکن قابو آ گیا، یا اللہ میں تیری مہربانی، جان دے. اس کو یہ معذرت کرنا سیکھو اللہ سے، شرمایا نہ کرو. ایک آدمی کو میں نے کہا، میں کہ یار نماز پڑھا کرو، انہوں نے کہا یہ چور سٹ سے بولنا ہوتا ہے، پھر نماز کس نے پڑھی ہے؟ کیا بات کر رہے ہو؟ یعنی جھوٹ بولنے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے کہ میں نے جھوٹ تو بولنا ہی ہے، پھر نماز کیوں پڑھوں؟ کیا دیکھو شیطان نے کیا باتیں سمجھائی ہیں. میں نے کہا بھائی جان آپ نماز پڑھیں اور اللہ سے کہا کریں نماز پڑھ کے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، جھوٹ میرے سے بولا گیا، معاف کر دے. تو آہستہ آہستہ تیرا یہ چھوٹ جائے گا. اللہ سے تعلق تو بنا، پھر اللہ سے رات کو میں کہتا ہوں بات کیا کرو، ضرور رات کو اللہ سے بات کرو، ضرور اللہ سے بات کر کے سویا کرو کہ یا اللہ آج کے دن میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں، یا اللہ معاف کر دے. اور یہ سنت طریقہ ہے. کیا سنت طریقہ کیا ہے؟ جب کوئی کام پھنس جائے نا، پھنستے رہتے دنیا میں، جب کوئی کام پھنسے تو کیا کرو؟ جب کوئی کام پھنس جائے تو اللہ کو کوئی اپنا نیک عمل پیش کیا کرو. یا اللہ میری پھوپھی بیمار سی، یا اللہ میرے پاس پیسے بھی تھوڑے تھے تو میں نے اپنے جیب سے پیسے نکال کے تیری رضا کے لیے دیے تھے، اگر آپ کو یہ قبول ہے تو میرا یہ کام کر دیں. یا اللہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ نیکی کی، میں نے دوست میرا بیمار تھا اس کو میں نے یہ کہا، فلاں بچی کی شادی تھی تو یا اللہ میں نے ان جا کے مدد کی تھی تجھے راضی کرنے کے لیے، اگر یہ عمل قبول ہے تو میرا یہ کام کر دیں. اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا کرو، اسے دعا جلدی قبول ہو جاتی. زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھنا میرے دوستوں. یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، یاد رکھنا، یہ بار بار نہیں ملنی، یہ یوں گزر جانی ہے. اگر اللہ سے تعلق بنائے بغیر موت آ گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہو سکے گا. یہ دنیا اللہ ہی بناتے ہیں، یاد رکھنا، کوئی خود نہیں بنا سکتا. اللہ کے سوا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا میرے مسئلوں کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے سوا مجھے دنیا میں کوئی سکون نہیں دے سکتا، کوئی چین نہیں دے سکتا، کوئی قرار نہیں دے سکتا. اس اللہ سے تعلق بنا لو، اس سے تعلق آسانی سے بن جاتا ہے، کوئی بڑا مشکل نہیں ہے. بس صرف ایک بول کہنا ہوتا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، بہت ختم، بہت سب ٹھیک ہو جائے. آج اس بات کی نیت ارادہ کرو کہ ہم نے اللہ سے تعلق بنانا ہے انشاءاللہ. وہ انسان کو تو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے خدا کی قسم، جس کا ارادہ کر لیتا ہے. لوگ کیٹو پار نہیں کر کے کیٹو پار کر جاتے ہیں. ابھی مجھے لڑکا ملا وہاں، وہ کہتا ہے کیٹو، میں نے کیٹو سر کیا. میں نے کہا کیوں کیتے سر؟ یہ ہوا کیٹو سر کر کے، لیکن دھن سوار تھی کر گیا. اللہ سے تعلق بنانا تو آسان ہے، آسان بات ہے. انشاءاللہ میں بھی آج سے نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں، اللہ ہمیں اپنا تعلق اپنے فضل سے نصیب فرمائے. وآخر دعوانا